رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، لہٰذا آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اللہ نے ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا دین اللہ پاک نے دیا ہے جو دین اسلام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ پاک نے ایک ایسا نبی، ایک ایسا رہبر رہنما جو ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جہاں عبادات اعمال پر بے شمار ثواب انعام کا وعدہ دنیا میں اور آخرت میں جو ملتے ہیں وہ آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ارشادات اور آپ کی 23 سالہ نبوت کا دور، آپ علیہ نبی علیہ السلام کی سیرت اگر ہم سب مطالعہ کریں گے تو یہ بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیشن گوئی بلکہ زمانے کی خبر دی ہے کہ ایک زمانہ میرے امت پہ آنے والا ہے۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی تعریف فرمائی، کہا کہ خیر القرونی کرنی، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، بعد میں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فرمایا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یعنی اولیاء کرام کا زمانہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی تعریف بیان فرمائی، اپنے زمانے کی۔ اب اس زمانے کی تعریف کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کے بعد تابعین کا جو زمانہ آتا ہے، ایک واقعہ میں ضروری سمجھتا ہوں سنانا، یہاں بہت سے علماء کرام کے موجودگی میں ہمت و جرات کے ساتھ واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہمارے 4 امام ہیں، اسی طریقے سے سیاستہ جسے ہم حدیث کی کتابیں کہتے ہیں، اس میں سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جو ترمذی شریف ہے، تو الحمدللہ مسلمان بخاری کا نام سنا ہے، مسلم کا نام سنا ہے، ابو داؤد شریف کا نام سنا ہے، ترمذی کا نام سنا ہے، نسائی شریف کا نام سنا ہے، ابن ماجہ کا نام سنا ہے، مگر میں ان تمام گلسنگی کے اس فیضان القرآن کے جلسے میں آنے والے تمام ماں بہنوں کو اور دوست احباب نوجوانوں سے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے ان کے نام سنے ہیں، کم سے کم مرنے سے پہلے ان کتابوں کی زیارت کرو اور ہاتھ رکھ کے دعا مانگو کہ اللہ یہ تیرے نبی کا فرمان ہے، ان کتابوں میں اس حدیث مبارک میں مرنے سے پہلے تو ہم پورا نہیں پڑھ سکے، کم سے کم ہمارے بچے اور بچیوں کو ضرور پڑھائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اسی میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کی کنیت ہے ابو عیسیٰ، ان کا نام بھی محمد تھا اور ان کے والد کا نام تھا عیسیٰ ترمذی۔ وہ جوانی کے عالم میں تھے، نوجوان تھے، اور ماشاءاللہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے، اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ واقعہ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ امام ترمذی کسی سفر میں تھے، قافلے میں، تنہائی کے اندر کہیں خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ زمانے کے اندر جب پتا چلا امام ترمذی کا ڈنکا بجتا تھا زمانے میں کہ اتنے بڑے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ہزاروں کے شاگرد ان کے یہاں ہوا کرتے تھے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ خیمے میں تنہائی میں بیٹھے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو زمانے میں اس موقع پا کر ایک عورت جو جوان العمر تھی، اس نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سے اپنے غلط خواہشات کا اظہار کیا۔ کتابوں میں لکھتا ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جیسے اس عورت کی بات سنی تو زارو قطار رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر ان کی ہچکیاں بند گئی کہ ایسا محسوس ہونے لگا اس جوان العمر عورت کو کہ امام ترمذی سے رونے کی حالت میں کہ انتقال کرنا چاہے۔ اتنے غم اور صدمے کے ساتھ آپ رو رہے تھے، وہ عورت وہیں سے ڈر کے مارے بھاگ کر چلی گئی۔ زمانہ گزر گیا، بلکہ بڑھاپے کے عالم میں 200 ہجری میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، 269 میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ 79 میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال ہوا ہے۔ امام ترمذی جب آخری عمر میں تھے، بڑھاپے کے عالم میں تھے، مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی کا وقت تھا، ذکر سے فارغ ہوئے تو دماغ میں ایک بات آئی
اور شیطان نفس تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آئی کہ جو جوان العمر عورت تھی، میں بھی جوان تھا، اس موقع پر وقتی طور پر اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا یا اس کی فرمائش پورا کر لیتا تو کیا ہوتا۔ امام ترمذی کو جب یہ خیال آیا بڑھاپے کے عالم میں، تو امام ترمذی اس وقت بھی اتنا روئے کہ اس رونے کے حالت میں بے چین بے قرار ہو کر رات بھر روتے رہے۔ اس رونے کے حالت میں تھوڑی سی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو جب نیند آئی یا نیند کا غلبہ آیا، اسی میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ترمذی محمد ابن عیسیٰ ترمذی سے فرمایا، محمد ترمذی اتنا غم مت کرو، اتنا مت رو۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دینے پر کہا، میرے پیارے آقا یا رسول اللہ، میں جب جوان تھا تو گناہ سے بچ گیا، جس عورت نے جو فرمائش کی تھی میں گناہ سے بچ گیا، مگر میں اس لیے اس وقت رو رہا ہوں، میں بڑھاپے کے عالم میں ہوں، مصلی پہ بیٹھا ہوں اور بے شمار میرے شاگرد ہیں، حدیث مبارک کی تعلیم تربیت دیتا ہوں، یا رسول اللہ آخری عمر میں یہ وسوسہ، یہ خیال میرے دل میں کیوں آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ترمذی سے فرمایا، اے ترمذی، جب تو جوان العمر تھا تو اس وقت جب تو جوان تھے اس وقت میرے زمانے سے تیرا جو زمانہ جوانی کا تھا وہ قریب تھا۔ اب جب تیری عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی عمر میں تم پہنچے ہو، تو اس وقت جو 80 سال گزرے ہیں یا 79 سال گزرے ہیں، تو یہ میرے زمانے خیر کے زمانے سے یہ دور کا زمانہ ہو گیا، لہذا اس لیے وسوسہ یہ خیالات پیدا ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، حاضرین مجلس سے اسی واقعہ سے اللہ والے اس وقت سنا رہے ہیں۔ دیکھیں امام ترمذی 80 سال کا وقت ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا لمبا عرصہ جو گزرا ہے نا، جو میرے خیر کے زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے ایسے خیالات پیدا ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، نوجوان دوستوں، ہم سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو نبی کے زمانے سے 1400 سال دور چل رہے ہیں۔ آخری زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، نہ نبی کو پا سکے نہ صحابی بن سکے، ایک ایسے فتنے فساد کے زمانے میں ہمارا پیدا ہوئے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر فلم ٹاکیز بن چکے ہیں، اور ہزار قسم کے گناہ، شرک، بدعت، بغاوت، جہالت، غفلت، گناہ، جرائم، آج لوگ گناہ بھی کر کے گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے آج اپنے بیانات میں مختصر میں عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں حرام کو حلال سمجھے، گناہ کیے تو کمال سمجھے۔ آج لوگ حرام کو حلال سمجھ کر استعمال فرما رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ لہٰذا ایک ایسے پرفتن دور میں ہم اور آپ اس وقت جنم لیے ہیں کہ آج ہمارے بازار، ہمارے بستی، ہمارے قریہ، ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہمارے جوان گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ایسے فتنے فساد کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پہ آنے والا ہے، ایک زمانہ میری امت پہ آنے والا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کا جو مقصد ہوگا زندگی کا وہ صرف پیٹ ہوگا، پیٹ پالنا ان کے زندگی کا مقصد ہوگا۔ اور دوسری فرمایا کہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں کا جو عزت ہوگی وہ صرف دولت ہوگی، اسی میں عزت تلاش کریں گے اور دولت کو اپنی عزت اور شان و شوکت سمجھیں گے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ ایسا فتنہ فساد پھیلا ہوگا کہ اس زمانے میں ان کا جو قبلہ ہوگا، ان کا جو قبلہ ہوگا وہ عورت کی طرف ہوگا، صرف ان کو مقصود عورت ہوگی، عورت کی طرف ان کا قبلہ ہوگا، ان کا رخ ہوگا۔ اور چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا جو دین ہوگا وہ صرف روپیہ پیسہ ہوگا، جتنا پیسہ ہوگا، روپیہ دولت ہوگی، اسی کے مطابق ان کا دین ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی سنائی ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی سنائی، ایک زمانہ میری امت میں ایسا بھی آنے والا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اسلام تو ضرور رہے گا مگر اسلام کے ماننے والے وہ بڑے مختصر ہوں گے۔ آقا نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجد عامرة وهي خراب من البدع۔ تین پیشن گویا سنائی، اسلام تو رہے گا مگر صرف نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن تو ہر بستی، ہر گھر، ہر مسلمان کے گھر پہ ہوگا مگر اسے کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا۔
آج میں جلسے سے یہ جو جلسہ مولانا عبد القادر صاحب، ان کی ٹیم نے، ان کے اساتذہ نے، معلم اور معلمات نے یہ جو معصوم بچے اور بچیوں کو آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے، اس کا مقصد ہے کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے ہو جائے، اس کا مقصد ہے کہ ہمارا تعلق نبی کی سنت و شریعت سے ہو جائے۔ یہ اس مقصد کے لیے اتنا بڑا جلسہ اور اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنا بڑا مجمع اور اتنے اکابر علماء کے یہاں پر بلائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے اور اللہ والوں سے ہو جائے۔ لہٰذا قرآن مقدس تو رہے گا مگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ آج گلسنگی بستی والوں سے میں سوال کرتا ہوں، جتنے ہمارے ماں بہنیں یہاں جمع ہوئے ان سے ہم سوال کرتے ہیں، یہ نوجوان یہاں سے بیٹھے ہوئے ان سے وہ سوال کرتے ہیں، آپ کی گلسنگی کی بستی میں قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں یا قرآن نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ آپ اپنی بستی میں سروے کر لیجئے۔ تو آقا نے فرمایا قرآن تو ضرور رہے گا مگر اس کو عمل کرنے والے کوئی نہیں ہوگے۔ چوتھی بات فرمایا مسجد تو ضرور ہوگی مگر وہ عبادت اور اعمال سے خالی ہوگی۔ لہٰذا آج اس گلسنگی بستی میں اس مکتب فیضان مدرسہ فیضان القرآن کے بچے اور بچیوں نے صرف پروگرام پیش نہیں کیا ہے بلکہ پیغام ہم سب کو دیا ہے اور ہم سب کو جگایا ہے۔ آج ہم جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی جو مدارس مکاتب اسلامیہ میرے بھائیوں ہماری نئی نسل کے لیے اللہ والوں نے لکھا ہے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے یہ ڈوبتے کا تنکے کا سہارا جسے کہتے ہیں، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، میرے بھائیوں یہ مکاتب اسلامیہ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بمبئی میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے 1948 کے اندر ایک پیغام دیا تھا، تمام مسلک کی علماء کرام سے کہا تھا کہ دیکھو یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب قرآنیہ یہ مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر یہ مکاتب مدارس اسلامیہ کمزور ہو گئے تو ہم مسلمان کمزور ہو جائیں گے، ہم مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ یہ مکاتب اسلامیہ یہ مدارس دینیہ یہ دین اسلام کے پاور ہاؤس ہیں۔ میرے بھائیوں خصوصی طور پر ہم اپنی بچیوں کے لیے، مسلمان لڑکیوں کا بڑا نازک مسئلہ ہے، مسلمان معلمہ بڑے بہت کم ملتے ہیں جو دین کی تعلیم سے آراستہ ہو، دین کی تعلیم سے آراستہ ہو، قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو، نبی کی سنت و شریعت سے آراستہ ہو۔ میں گلسنگی بستی اور اطراف سے آنے والے دوست احباب سے پوچھتا ہوں کتنے ہمارے بستیوں کے اندر عالمہ ہیں، حافظہ ہیں؟ بہت مشکل سے ایک دو ملیں گے۔ آج بہت ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں کو دین کی بنیادی تعلیم سکھانا بہت ضروری ہے۔ اس وقت علماء کرام فرماتے ہیں آپ کی بچی 10 سال اور 11 سال کی ہو جائے، مرد معلم سے پڑھانا ناجائز لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے بچیوں کو پردے کے ساتھ اسلام کی دین کی بنیادی تعلیم سکھانا بہت ضروری ہے۔ لہذا قرآن حدیث اور صحابہ اور حضور کی زندگی سے آپ کے زمانے سے اگر سبق لیا جائے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے کے اندر 5 باتوں پہ محنت ہوتی تھی۔ آج ہم سب اس فیضان القرآن کے مکتب جلسے مدرسے کے جلسے سے سب نیت کر کے جائیں یہ 5 کام انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ 5 باتوں میں سب سے پہلی محنت ہوتی تھی، توحید اور ارکان اسلام کی تعلیم زندہ کرنے کی فکر ہوتی تھی۔ اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو، وہ اکیلا ہے۔ ہمارے بچوں نے اشارے میں خدا کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ آج ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ زمین آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہے، بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والا اللہ ہے، اسی آسمان سے برسے ہوئے پانی سے 1000 قسم کے پھول پودے بیل بوٹے معدنیات لوہا چاندی پیٹرول پانی نکالنے والا اللہ ہے، عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے اکابر اولیاء اللہ میں سے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی فرماتے ہیں آسمان چاندی کا ہو جائے اور زمین تانبے کی ہو جائے تب بھی ایک مسلمان کو اس بات یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، وہ روزی روٹی کا مالک ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ کہا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ انہو علیم بذات الصدور۔ تم آہستہ کہو وہ بھی سنتا ہے، زور سے کہو وہ بھی سنتا ہے، ہمارے دل کی راتوں کو بھیدوں کو جانتا ہے۔ ضروری ہے توحید، ہمارے عقیدہ صحیح ہو، وہ اکیلا پالنہار وہ اکیلا ہے۔ ابھی ہمارے 2-4 دن پہلے ہم مدگل اور یہ سندھنور کے علاقے کے اندر مکتب اور مدرسے کے پروگرام میں جانا ہوا، وہاں مکتب کے اساتذہ سے ہم نے کارگزاری لی۔ اللہ اکبر، ہم اپنے علاقے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یا کوئی فرقے باطلہ نہیں ہے،
بلکہ ہمیں مدغل کے قریب اطراف کے اندر جو مکتب پڑھانے والے اساتذہ جنہوں نے سنایا کہ آج قادیانی خصوصی طور پر مدغل اور اس کے اطراف کے اندر کام کر رہے ہیں، معصوم بچوں پر محنتیں کر رہے ہیں، ان کو ہدیہ تحفہ دے رہے ہیں، میرے بھائیوں بغیر کوئی تنخواہ لیے ہوئے استاد سفر کر کے ان کے ہاتھوں میں جا کر جہاں 20-25 مکان ہیں، میرے بھائیوں قادیانی جو کئی سالوں سے اس علاقوں میں محنتیں کر ہمارے بچوں کا دین ایمان بگاڑ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، میرے بھائیوں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے کوئی فرقہ باطلہ آج ہمارے بستی خریوں میں نہیں ہے، مگر 2-4 فتنے ہمارے بستی خریوں میں بھی آ رہے ہیں، فرقہ شکیلیت آ رہا ہے، میرے بھائیوں آج ضرورت ہے ان چیزوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے توحید اور ارکان اسلام کی تعلیم سیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمارے اکابر اس وقت کہہ رہے ہیں ہمارے معصوم بچوں کو کم سے کم میرے بھائیوں تعلیم الاسلام جو مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب جن کی تعلیم اسلام ہے ہمارے گھر میں تعلیم ہونا چاہیے، اور ہماری بچیوں کے اندر کم سے کم جو بہشت زیور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کی تعلیم ہونا چاہیے۔ میں یقیناً مولانا عبد القادر صاحب ان کی ٹیم کو ان کے ذمہ داروں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے بڑسنگی بستی میں ایک ایسا عظیم کام کیا ہے، اس کا بدلہ جو ان کو دیا جا رہا ہے یا ان کو جو بدلہ ملے گا یہ بدلہ زمین آسمان بھی اگر دیں گے تو کم، ان کا بدلہ تو میرے بھائی آخرت میں ملنے والا ہے، وہ بدلہ ہی کیا بدلہ ہے جو مرنے کے بعد چھوٹ جانے والا ہے، اصلی بدلہ تو آخرت میں اللہ پاک ان کو دے گا۔ میں دعا دیتا ہوں کہ معلمات نے اور ان اساتذہ نے اور مولانا عبد القادر صاحب ان کی ٹیم نے جو ایسے دور میں انہوں نے جو محنتیں کی ہے یہ بنیاد ہے توحید اور ارکان اسلام۔ دوسری بات صحابہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت اور صورت بتانے کی ضرورت ہے۔ آج اتنے اسکول کالج کانوینٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں دور بھی اسکول کالج کانوینٹوں کا ہے، وہاں صرف صورت بنائی جاتی ہے، ایل کے جی سے لے کر میٹرک تک اگر ہمارا بچہ کتا بیڑی سور اور یہ شرکیہ کفریہ جو کلمات سکھائے جا رہے ہیں اور جو ہزار قسم کے واقعات اور مسائل آج ہمارے ایجوکیشن پالیسی کی وجہ سے آج ہمارے اسکول کالجوں میں کانوینٹوں میں جو ہو رہا ہے، ہم مسلمان ماں باپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچہ اسکول جائے گا کانوینٹ جائے گا 1 گھنٹہ مطلب کی تعلیم پا کر وہ پکا مسلمان رہے گا۔ ہمارے گھر میں حاجی ہیں، ہمارے گھر میں 4 چلے اور 4 مہینے لگانے والے ہیں، 1 گھنٹہ دین کی تعلیم دے کر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی ایل کے جی سے لے کر 10ویں جماعت تک 10 سال تک جو بچہ کفر سیکھے گا اور وحیہ سیکھے گا، ہزار قسم کے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں وہ سیکھے گا، تو کیا وہ اسلام و دین پہ باقی رہ سکتا ہے؟ اسلام دین پہ باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں باقی رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، لکھ کر لے کر جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح کا رہا ہے مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا رہا مسلمان صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے دور سے مسلمانوں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کو پیدا کریں۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کی قربانی کیا ہے؟ حضور کی سیرت کیا ہے؟ مکہ میں کیا ہوا؟ مدینے میں کیا ہوا؟ تبوک میں کیا ہوا؟ بدر میں کیا ہوا؟ خندق میں کیا ہوا؟ حنین میں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ پر کیا پیغام دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے ازواج مطہرات کون تھے؟ آپ کی بیٹیوں کی زندگیاں کیسی تھی؟ ازواج مطہرات کی زندگیاں کیسی تھی؟ آج بنات کے جلسے میں آئے ہیں ہم سب کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں میری عائشہ کو اللہ نے آقا دین کا علم دیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 حدیثوں کی راویہ ہے، 2000 حدیثوں کی راویہ ہے۔ ہمارے جتنے ماں بہنیں یہاں آئے ہوئے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے مسئلے معلوم ہیں، کتنے حدیثیں آپ کو معلوم ہیں؟ ہاں معلوم ہے، لال کتاب کے مسئلے معلوم ہے، اپنی زبان میں کہوں تو مرد مسئلے معلوم ہے، شریعت کا دین کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ 5 بچیوں کی ماں بنی ہوئی ہے، وضو کے فرائض نہیں جانتے، غسل کے فرائض نہیں جانتے۔ میں کسی یو پی بہار یا کسی بنگال یا کسی ملک کی کارگزاری نہیں سنا رہا ہوں، ہم اپنے اطراف اکناف میں اگر 3 جماعت میں جا کر دیکھیں کتنی ماں بہنیں ایسے آپ کو ملیں گے جن کا کلمہ صحیح نہیں ہے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، وضو غسل کے فرائض نہیں جانتی، جو 5 بچوں کی ماں بنی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور آپ کی سیرت و صورت سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج فیضان القرآن البنات کے جلسے سے معصوم بچیوں کو دیکھیے رمضان پر کیا کرنا چاہیے، جو درد غم ان بچیوں نے پیش کیا۔ ہمارے تجمل حسین
सैद कादरी साहब अपने वालिद साहब को रोकर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। मैं 19 साल का था कि मेरे वालिद मरहूम हो गए, मेरे 4 भाई थे, मैं अपने घर का गुजारा कैसे गुजारा होगा, अपने अब्बा को याद करके रो रहे हैं। ऐसे बहुत से खानदान, ऐसे बहुत से बच्चियां, ऐसे बहुत से माँ बाप, ऐसे बहुत से बस्तियों के अंदर मुसलमान आज भी आबाद है जिनके माँ बाप का साया उनके सर से निकल चुका है। लिहाजा इस मुबारक मौके पर इन अल्लाह वालों की मौजूदगी में एक मलफूज मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह का सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब फरमाते हैं, देखो यतीम उस बच्चे को हम समझते हैं जिस घर में कोई बेवा है, जिस घर के अंदर माँ नहीं है तो बाप है, तो वहाँ माशाअल्लाह खाने पीने का इफ्तारी का इंतजाम करके एक ड्रामे की शक्ल में आपको दिया गया। मगर शरीयत में यतीम किसको कहते हैं? जिसके बाप की इंतकाल हुआ हो, जिसके बाप की इंतकाल हो उसे हम यतीम कहते हैं। मगर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो बच्चे और बच्चियां यतीम हैं जिसके माँ बाप जिंदा है मगर उन्होंने अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम नहीं दी है, कुरान की तालीम नहीं दी, हदीस की तालीम नहीं दी, अखलाक नहीं सिखाए, दीन ईमान क्या है, पाक क्या है, नापाक क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, दीन की बुनियादी तालीम उन्होंने नहीं सिखाई। वो बच्चे माँ बाप होने के बाद यतीम करार दिया गया। और इस वक्त अल्लाह वाले कह रहे हैं, देखो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज कॉन्वेंट तो जाते हैं, टाटा करके जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े एहतमाम के साथ, उस निजाम के साथ, निसाब के साथ, लिबास के साथ बस्ता बनाते हैं, कपड़े देते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं इन स्कूल कॉलेजों के लिए। मगर मेरे भाइयों मदारिस इस्लामिया के लिए, मकतब के लिए, बनात के मदरसों में अपने बच्चियों को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देने के लिए नानी याद आ जाती है। अल्लाह वाले लिखते हैं, अगर हमारे घर में हमारे बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम की फिक्र नहीं की तो अल्लाह वाले कहते हैं आप अपने बच्चे को नहीं पाल रहे, आप अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने दुश्मनों की परवरिश कर रहे हैं, आप अपने दुश्मनों की परवरिश कर रहे हैं। लिहाजा दूसरी बात साहबा फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, आपकी सीरत सूरत की तालीम हमारे जमाने में होती थी, आज भी होने की जरूरत है। तीसरी बात फरमाया कुरान की तालीमात, कुरान सीखने की जरूरत है, कुरान को सीखने की जरूरत है। आज हम सब इस फैजानुल कुरान के मकसद से इरादा, इस जलसे से इरादा करें, इंशाअल्लाह आज से हम सब कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात फरमाया साहबा, चौथी बात फरमाते हैं कि हुजूर के जमाने में और साहबा के जमाने में दुआएं सीखने का बड़ा एहतमाम होता था, दुआएं सीखे जाते थे। आज हमारे माँ बहने नौजवान जितने यहाँ बैठे हैं, मैं अगर आपसे सवाल करूं, एक या दो दुआ के अलावा दूसरी दुआ याद नहीं, खाने की दुआ या सोने की दुआ, इसके अलावा कोई दूसरी दुआ याद नहीं है। कुर्बान जाओ, जिस नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई है, आज नबी की दुआ हमें याद नहीं है, दुआएं सीखने की जरूरत है। आज फैजानुल कुरान बनास से माशाअल्लाह अपने बच्चों को दुआएं सिखा जा रहे हैं, आपको भी सीखने की जरूरत है। पांचवी बात फरमाया मेरे भाई आदाब सीखें और अखलाक सीखें। हुजूर के जमाने में मेहनत होती थी, साहबा के जमाने में मेहनत होती थी, आज हम बेअदब हो गए, बड़ों की इज्जत नहीं, उलमाए दीन की कदर नहीं, माँ बाप की कदर नहीं, जैसे मन चाहे। आज बाप के हाथ में मोबाइल है, माँ के हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, घर फिल्म टाकीज बन चुका है। बहुत से माँ बाप आकर कहते हैं कि हजरत आप दुआ फरमा दीजिए कि हमारे बच्चे हमारे बात नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारे बात नहीं मानते। क्यों माने भाई? कि हमारे बच्चे माँ जो माँ पहला मदरसा होता है, माँ के अंदर ही शिर्क है, बिदात है, मोबाइल में लगी हुई है। एक बच्चे ने दरखास्त लिखी उस्ताद से, कहा उस्ताद दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी मोबाइल बना दे, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मोबाइल के साथ लगी रहती है। मैं चाहता हूँ स्कूल से आने के बाद मेरी माँ मुझे सीने से लगाए, प्यार मोहब्बत की बातें करे, मगर उसे मौका ही नहीं है, मोबाइल देखने में लगी हुई है। आज आए माँ बहनों से आखिरी पैगाम देकर मैं रुखसत होता हूँ। इन मोबाइल और ड्रामों को देखकर आज क्या सिखा जा रहा है? इस मोबाइल से बेहयाई सिखा जा रही है, फैशन के कपड़े ऐसे होना चाहिए, धोखा कैसे देना चाहिए, प्यार कैसे करना चाहिए और झूठ कैसे बोलना चाहिए। ऐसे दौर के अंदर जी रहे हैं। इस मोबाइल की वजह से आंख गंदी होती है। हम जानते हैं ना, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़का होता है उसको उस ड्रामे में हीरो बनाया जाता है, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है उस लड़की को हीरोइन बनाया जाता है सोने से पहले। आज मैं किसी प्रोफेसर की घर की और फलां की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अच्छे अच्छे दीनदार हाजी नमाजियों के घर की बात सुना रहा हूँ कि उनके घर के मस्तूरात आज पड़ोसी मुल्क के ड्रामों को देखने के अंदर पूरी रात गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, आंख गंदी हो जा रही है, जबान गंदी हो जा रही है, कान गंदे हो जा रहे हैं, दिल गंदा हो जा रहा है, दिमाग गंदा हो जा रहा है, घर और बिस्तर गंदा हो जा रहा है। आए मेरे माँ बहनों से, नौजवानों से, जिम्मेदारों से कहता हूँ, अगर यही कैफियत रही और सब गंदा रहा, बताइए क्या मरने से पहले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो सकती है?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुंह दिखाएंगे? नाम तो हमने आयशा रख लिया, फातिमा रख लिया, हफ्सा रख लिया, सुफैया रख लिया, सलमा रख लिया, खदीजुल कुबरा रख लिया, जुवैरिया रख लिया। नाम तो हमने आका मदनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज और आपकी बेटियों के नाम रख ले। आज हमारे बच्चों की जिंदगियां देखो, किन किन रास्तों से कैसे कैसे हालात इस मुल्क के अंदर इन बदनसीब आंखों से हम देख रहे हैं। और अकाबिरीन की बात भी करना है, लिहाजा ही जलसे से सब नियत करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को आलिमा बनाएंगे, हाफिजा बनाएंगे। हम अपने बड़ों से पहले सुनते थे किसी बस्ती में अगर एक आलिम एक हाफिज रहे तो काफी था, मगर इस वक्त अल्लाह वाले कह रहे हैं हर घर में हर खानदान के अंदर, कितने खानदान है, कादरी खानदान है, जमादार है, जागीरदार है, इनामदार है, काजी साहब है, मुल्ला साहब है, चौधरी साहब है, नदाब साहब है, कितने खानदान आपके गोरसंगी बस्ती में। आज इन अकाबिर उलमा के मौजूदगी में नियत इरादा करके जाओ, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिजा आलिमा बनाएंगे, दीन की दाइया बनाएंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मुबारक मौके पर मौलाना अब्दुल कादिर साहब, उनकी टीम, उनके जिम्मेदारों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इन अकाबिर उलमा के मौजूदगी में दो चार बातें कहने का मौका दिया। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।